جماعت اسلامی، جماعت اسلامی۔ اہل کراچی بجلی، پانی، تعلیم، روزگار، علاج اور ٹرانسپورٹ سمیت بنیادی سہولیات مانگ رہے ہیں جو ان کا حق ہے۔ نااہل اور کرپٹ حکمرانوں نے مسائل کبھی حل نہیں کیے۔ ایم کیو ایم کا ایجنڈا کراچی کبھی نہیں رہا۔ عوامی مینڈیٹ فروخت کرنے والوں نے جعلی مردم شماری کو منظور کیا اور کوٹا سسٹم آگے بڑھایا۔ پی ٹی آئی نے ووٹ لے کر شہر کو فراموش کیا۔ ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے لیاقت آباد میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام 15 جنوری کو ترازو پر مہر لگا کر اپنے ووٹ کی طاقت سے شہر کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ہر طرف ہمارا شہر اجاڑ نظر آئے، ہمارے بچے روز اسٹریٹ کرمنل کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہوں، ہماری مائیں بہنیں محفوظ نہ ہوں، ان کے لیے کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ نہ ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو ہم آپ کی ترجمانی کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ یہ شہر ایسا نہ رہے جس کی کوئی آواز نہ رہے۔ ہم آپ کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس آپ سے ہمارا یہی تعلق ہے اور آپ محبت کرتے ہیں، یہ محبت ہم پر قرض ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اس شہر کی باغ دوڑ ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی نے سنبھالی۔ جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آیا، اس شہر کے یو سی کے چیئرمین آپ نے منتخب کیے، ہمارے ٹاؤن ناظمین آپ نے منتخب کیے۔ تو بس انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنا اختیار ہوگا اس سے زیادہ کام کریں گے اور اس محبت کو قرض سمجھ کر آپ کو لوٹانے کی کوشش کریں گے۔ شہر کراچی اس وقت اس کو ان ظالموں نے آئی سی یو میں رکھا ہوا ہے۔ یہ آئی سی یو میں رہنے کے باوجود 54% ایکسپورٹ کرتا ہے، 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہے پاکستان کا، اور یہ شہر کراچی ٹیکس دیتا ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال بھی 42% زیادہ اس کراچی نے ٹیکس ادا کیا ہے۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو پاکستان کی معیشت چلتی ہے، ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ان گئے گزرے حالات میں بھی صنعتوں کا پہیہ چلاتے ہیں، تو پاکستان کی معیشت جیسی بھی ہے کراچی کی بنیاد پر ہے۔ تو جب یہ شہر تعمیر ہوگا، ترقی ہوگی، یہ اجڑا ہوا شہر دوبارہ سے ہرا بھرا ہوگا، چمکے گا، دمکے گا اور مہکے گا، تو انشاءاللہ پاکستان بھی چمکے گا، دمکے گا اور مہکے گا اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر کی بقا اور حقوق کے حصول کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی گریز نہیں کریں گے۔ عوامی حقوق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ خدمت کا نام جماعت اسلامی ہے، دیانت کا نام جماعت اسلامی ہے، شرافت کا نام جماعت اسلامی ہے۔ صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جب ایم کیو ایم کا عروج ہوا تو اس وقت سب سے بڑا نشانہ تو خود جماعت اسلامی کو بنایا گیا تھا۔ اختلاف بھی تھا اور اختلاف میں تشدد بھی آ گیا تھا۔ ہم نے مینڈیٹ کو ان کے تسلیم کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ تم اپنا کام بند کر دو۔ ہم نے الحمدللہ کام بند نہیں کیا، سینے کھول دیے، گولیاں کھائیں، لیکن جد و جہد کو جاری رکھا۔ جو ہمیں مٹانا چاہتے تھے آج اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں الحمدللہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کنونشن سے ناظم گلبرگ فاروق نعمت اللہ، نامزد چیئرمین یو سی شہاب الدین، ناظم علاقہ لیاقت آباد مسعود علی سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر عمائدین علاقہ، مختلف مارکیٹوں اور انجمنوں کے نمائندوں سمیت بڑی تعداد میں خواتین، بچے اور بزرگ بھی موجود تھے، جنہوں نے جماعت اسلامی پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ کیمرامین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔